بہرحال یہاں پہ میں وہ حدیث ڈسکس کروں جو ایک حدیث 3 عقیدے آپ کے کلیئر کر دے گی. نمبر 1 عقیدہ علم الغیب، نمبر 2 عقیدہ حاضر و ناظر، اور نمبر 3 عقیدہ استعانت، غیر اللہ سے مدد کے لیے پکارنا. ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے. 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا. ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں. انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا. ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو آخر میں قتل کیا گیا. جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی. وہ الفاظ تھے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام پہ غم کی کیفیت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو ظلماً شہید کر دیا گیا. دھوکے سے لے گئے تھے قرآن کی تعلیم کے لیے اور راستے میں مار دیا. تو اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کتنے دن تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی 70 قاریوں کے قتل ہونے کے اوپر. یار اتنی محنت سے 70 بندے تیار کیے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب چند گنتی کے لوگ تھے جو حضور کے ساتھ تھے، تو اس میں 70 تو بہت بڑا فگر تھا. تو تمہارے بھائیوں نے، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ان کے دین پر قائم ہے، تاکہ ہمارے نبی کو تسلی رہے کہ ہم نے آخری وقت تک حضور کا دین نہیں چھوڑا. اتنی بڑی آزمائش میں ایک ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے اور آخر میں مر رہا ہوں اور میں بھی اپنی جان دے رہا ہوں، لیکن حضور کے دین نہیں ہم نے چھوڑا. ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا. اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف میں بھی، اور ہمارا رب ہم سے راضی. وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے. سر اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دینا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا. دوسرا، ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے کہ حاضر و ناظر ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو. ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ کہتے یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جان دے رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا. ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا. نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہیں، نہ علم غیب ہے، اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی. مدد بھی اللہ ہی سے مانگی. اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر دے دینا. جبرائیل کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں یہ جو نعت ہے نا، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے، یہ بھی شرک کے الفاظ ہیں. فرشتوں کو آپ کوئی پیغام نہیں دے سکتے. وہ ٹھیک ہے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں. لیکن ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، آپ نے فرشتوں کو نہیں پکارنا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. ہاں یہ وہی ہے، ایک کہانی شریف ہی ہے. ٹھیک ہے، تو نہ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں نہ میکائیل کو پکار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو یہ حدیث میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے: علم الغیب کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ، اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا عقیدہ. تینوں کے تینوں عقیدے جو انہوں نے فراڈ پہ مبنی ہیں ان کے، اور جو جائز اس کی صورتیں وہ ہم مانتے ہیں. اس پہ آپ علم الغیب پہ میں نے 2 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 6A اور 6B. 6A علم الغیب سے متعلق ہے، 6B کشف الہام اور خوابوں سے متعلق. مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر سے متعلق ہے، اور استعانت کے اوپر مسئلہ نمبر 3 ہے، اور اسی پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے.